السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. وقال عز اسمه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق اللہ العظیم. معزز بزرگوں اور دوستو، دنیا میں انسانوں میں آپس میں ایک دوسرے کی محبت ایک فطری چیز ہے، اور انسانوں کی آپس کی اس محبت میں والدین کو اپنی اولاد سے جو محبت ہوتی ہے، یہ ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت فطری چیز ہے. والدین کو اولاد سے جو محبت ہوتی ہے، یہ والدین کی فطرت میں اللہ کی رکھی ہوئی ودیعت کی ہوئی محبت ہے. اور والدین کو اولاد سے یہ جو محبت ہے، یہ مباح ہے، جائز ہے، بہتر ہے. لیکن بہتر اس وقت تک ہے جب تک یہ اللہ کے بتائے ہوئے حدود اور دائرے کے اندر محبت ہو، اور اولاد کی یہ محبت اللہ کے متعین کردہ حدود اور دائرے سے باہر ہو جائے تو یہ محبت فتنے کا سبب بن جاتی ہے. والدین کو اولاد سے جو محبت ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد خوشحال رہے، آسودہ رہے، خوش و خرم رہیں، کھاتے پیتے ہوں، اور آرام اور راحت کی زندگی ان کو میسر ہو. یہ ہر والدین کی اپنی اولاد کے سلسلے میں خواہش ہوتی ہے. لیکن صرف خواہش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر والدین کو، ماں باپ کو اپنی اولاد کے سلسلے میں یہی خواہش ہے اور یہی ان کی تمنا ہے، ان کی آرزو ہے، تو اس آرزو کی تکمیل کے لیے، اس تمنا کے پورے ہونے کے لیے اور اس خواہش کے شرمندہ تعبیر ہونے کے لیے کچھ کام کرنے ضروری ہے. اور یہ جو کام ہے، یہ دنیا کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اگر کیے جائیں تو ان سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا. بچوں اور اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے صرف ان کا بیمہ کرا دینا، انشورنس کی فکر کرنا، بینک بیلنس کی فکر کرنا، ان کے اچھے سے اچھے کیریئر کے بنانے کی فکر کر لینا، یہ چیز کافی نہیں ہے. یہ اس خواہش کی تکمیل کا ذریعہ نہیں ہے. اور جب اس خواہش میں ماں باپ اتنے سرشار ہو جاتے ہیں کہ ان کو شرعی حدود کا، اللہ کے بتائے ہوئے دائرے کا کوئی خیال نہیں ہوتا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہی اولاد ان کے لیے اللہ کے ذکر سے غفلت میں ڈالنے کا سبب بن جاتے ہیں. اس لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد، اے ایمان والو، اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈالے.
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غفلت میں نہ ڈالے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں غفلت میں ڈالنے والی صرف دو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دینے والی، اور ان میں مال کا اور اولاد کا ذکر فرمایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غفلت میں ڈال دے، اللہ سے غافل کر دے، آخرت سے بے فکر کر دے اور آخرت کی تیاری کے لیے رکاوٹ بن جائے، وہ ساری دنیا کی ہر چیز اسی طرح ممنوع ہے۔ لیکن خاص طور پر صرف دو چیزوں کا، مال کا اور اولاد کا، اس لیے ذکر فرمایا کہ عموماً یہ دو چیزیں آخرت سے غافل کرنے والی ہیں، اور ان دونوں چیزوں کی فکروں میں انسان آخرت کی تیاری سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، آخرت سے بے فکر ہو جاتا ہے، اور اس کے دل و دماغ پر صرف دنیا سوار ہو جاتی ہے، اور دنیا کی محبت میں، دنیا کمانے کی محبت میں وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے دین سے اور آخرت کی تیاری سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان دو چیزوں کا ذکر فرمایا، مال اور اولاد۔ لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس طرح غفلت میں پڑ جائے تو یہ بڑے خسارے کی بات ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اگر کسی کو اس کا مال اور اس کی اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کر دے تو یہ بڑے خسارے والا ہے، یہ بڑا نقصان ہے۔ اور اس نقصان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو چیز دی ہے مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، انہی اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ کب؟ موت کے آنے سے پہلے من قبل ان یأتی احدکم الموت، اگر اللہ کے راستے میں تم نے تمہارا مال لگایا تو وہ مال تمہارے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا، اور اگر اللہ کے راستے میں مال کو لگانے کے بجائے تم نے اس مال کو شیطان کے راستے میں لگایا، حرام کے راستے میں لگایا، تو وہی مال وبال جان بن جاتا ہے، آخرت میں خسارے کا سبب بن جاتا ہے۔ جیسے مال کے سلسلے میں یہ اصول ہے، یہی اصول اولاد کے بارے میں ہے کہ اگر تم اولاد کی محبت میں سرشار ہونے کے باوجود بھی یہ اولاد تمہیں آخرت سے غافل نہ کرے، تم اولاد کی محبت کے باوجود اولاد کی محبت کے حدود اور دائرے میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہو تو بہت اچھی بات۔ تمہاری یہ اولاد تمہارے لیے باعث فرحت و مسرت، باعث سکون ہے، اور اس اولاد کی وجہ سے تم جنت کا راستہ تلاش کر رہے ہو۔ لیکن اگر اسی اولاد کی محبت میں، اولاد پرستی میں اتنے مست ہو گئے کہ بس خواہش یہ ہے کہ اولاد ہمارے بعد بھی خوشحال رہے، آسودہ رہے، انہیں کوئی محنت کرنی نہ پڑے، کوئی مشقت اٹھانی نہ پڑے، ان کے لیے دنیا اتنا کماؤ، اتنا کماؤ، اتنا کماؤ کہ وہ خود کوئی محنت نہ کر سکیں، اس لیے ان کے آرام کے لیے، ان کی راحت کے لیے اپنی آخرت کو فراموش کر کے دنیا کے کمانے میں ایسا مست ہو جانا اور اولاد کی محبت میں ایسے سرشار ہو جانا کہ آخرت کی فکر دل و دماغ سے نکل جائے، تو اس سے بڑا خسارہ اور اس سے بڑا نقصان کچھ نہیں ہے۔ اور یہی اولاد، اس اولاد پرستی کی وجہ سے، اولاد کی اس بے انتہا محبت کی وجہ سے اپنے والدین کے لیے آخرت میں ناکامی کا سبب بن جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے باعث آزمائش ہے، تمہارے لیے آزمائش ہے کہ کہیں تم ان کی محبت میں آخرت سے غافل تو نہیں ہو رہے ہو۔ اسی کو اللہ نے آزمائش فرمایا، اور اس آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے سلسلے میں جو اصول بتلائے ہیں
ان اصول پر عمل کرنے سے اولاد دنیا میں بھی محفوظ ہوگی اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گے، اور ان کی اس کامیابی کی خواہش کے لیے، ان کی خوشحالی کی خواہش کے لیے، اولاد کے آسودہ رہنے کی خواہش کی تکمیل کے لیے اس طریقے کو اختیار کرنا ہوگا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور وہ بڑا آسان طریقہ، ایک ہی طریقہ، اور وہ ہے خود نیک بن جانا۔ اگر ماں باپ نیک بن گئے تو ماں باپ کی نیکی کا اثر اولاد پر مرتب ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر نیک ہیں تو اللہ تعالیٰ اولاد کے جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، خوشحالی کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ اولاد کو بھی نیک بناتے ہیں، ان کو بھی متقی بناتے ہیں ماں باپ کے نیک ہونے کی وجہ سے۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہم السلام جب سفر پر روانہ ہوئے، لمبا واقعہ ہے جو سورہ کہف میں موجود ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، دونوں جاتے جاتے ان کے ساتھ 3 باتیں پیش آئیں۔ جب وہ کشتی میں سوار ہو کر چلنے لگے تو ان کے ساتھ میں 3 باتیں پیش آئیں، اور تینوں باتوں میں بڑے اسباق ہیں، بڑی عبرتیں ہیں۔ ان میں ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہم السلام ایک بستی میں داخل ہوئے اور بھوکے تھے، مسافر تھے، دونوں بزرگ آدمی ہیں، وقت کے ولی ہیں۔ حضرت خضر ولی ہیں، حضرت موسیٰ نبی ہیں۔ ایک نبی اور ولی دونوں کسی قریے میں، کسی بستی میں، آبادی میں داخل ہوئے ہیں تو چہرہ دیکھتے سے پتہ چلتا کہ بڑے بزرگ ہیں اور چہرے سے بزرگی ظاہر ہو رہی ہے، لیکن قریے والے، بستی والے، وہ شہر والے اتنے کنجوس تھے، ایسے بخیل تھے کہ ان بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کھانا بھی کھلانے سے انکار کر دیا۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها، انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ ہم بھوکے ہیں، کھانے کا انتظام کرو۔ فابوا ان یضیفوہما، تو انہوں نے کھانا کھلانے سے اور مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسے بخیل لوگ تھے، اور جس بستی کے لوگ ایسے بخیل ہوں ان کے ساتھ تو حسن سلوک اور حسن اخلاق سے پیش آنا یہ تو انسان کی عقل مانتی نہیں۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہم السلام اس بستی میں داخل ہوئے اور بستی والوں نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا، اور تھوڑی دور اور آگے بڑھے تو دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب ہے۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض، دیوار گرنے کے قریب ہے۔ اللہ نے حضرت خضر جیسے وقت کے ولی کو یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس گرتی ہوئی دیوار کی مرمت کر کے اسے کھڑا کر دیں، اس لیے کہ آگے اس کی وجہ حضرت خضر یہ بیان فرماتے ہیں وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ تو اللہ کا حکم تھا، میں نے اللہ کے حکم سے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت خضر کو یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ اس گرتی ہوئی دیوار کی مرمت کر کے اسے صحیح کر کے مضبوط کر کے کھڑا کر دے۔ حضرت خضر نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آخر ان کو اس کام پر کیوں لگایا؟ وجہ بتلاتے ہوئے حضرت خضر نے فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، فرمایا کہ یہ جو دیوار کی میں نے مرمت کر دی اور اسے کھڑا کر دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دیوار کے نیچے اس بستی کے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپایا گیا تھا، محفوظ تھا۔ دیوار اگر گر جاتی تو دیوار کے نیچے جو خزانہ ہے وہ خزانہ نظر آ جاتا، اور بستی والے وہ خزانہ لوٹ لیتے۔ جو سونے کی تختیاں تھیں جس میں بہت زیادہ عبرت کی باتیں، نصیحت کی باتیں، بڑی بڑی نصیحت والی باتیں جن تختیوں میں لکھی ہوئی تھیں، اور ظاہر سی بات ہے سونے کی تختیاں ہیں تو کوئی کم قیمت کی یہ چیزیں نہیں تھیں، سونے کی یہ تختیاں اس دیوار کے نیچے چھپا دی گئی تھی، اور حضرت خضر نے دیوار کو مرمت کر کے کھڑا کر دیا تو پھر وہ اور محفوظ ہو گئی، لوگوں کی نگاہوں سے وہ بچ گئی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر نے اس کی وجہ خود بتلائی. فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ کہ اس بستی میں 2 یتیم بچے تھے اور ان 2 یتیم بچوں کا خزانہ اس کے نیچے محفوظ تھا. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے محفوظ تھا، نظر آ جاتا تو بستی والے اس خزانے کو نکال لیتے اور بچوں تک وہ خزانہ نہ پہنچتا، یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے. اللہ نے اس کی حفاظت کا سامان یوں فرمایا کہ حضرت خضر کے ذریعے سے کام لے کر دیوار کی مرمت کروائی اور اس خزانے کو محفوظ فرمایا. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر ان دونوں یتیم بچوں میں کون سا ایسا کمال تھا، کون سی ایسی خوبی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے خزانے کی اس ولی کامل کے ذریعے سے، وقت کے اس ولی کے ذریعے سے حفاظت کرائی گئی؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کی وجہ بیان فرماتے ہوئے حضرت خضر کی زبانی جس وجہ اور سبب کو ذکر فرمایا ہے، اس میں ان یتیم بچوں کا کوئی کمال ذکر نہیں فرمایا، ان کی کوئی خوبی ذکر نہیں فرمائی، ان کی نیکی اور ان کے تقوی و طہارت کو ذکر نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان دونوں کے والد نیک تھے، والد نیک تھے. اور حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے والد میں جو 7ویں دادا تھے وہ نیک تھے، بڑے بزرگ تھے. 7ویں دادا، جب ان کے 7ویں دادا اتنے نیک تھے، بزرگ تھے، تو ان کی نیکی اور بزرگی کا اثر یہ ہے کہ اولاد در اولاد، اولاد در اولاد ان کی حفاظت ہوتی رہی اور 7ویں پشت میں بھی ان کے اولاد کی حفاظت ہو رہی ہے، ان کے مال کی حفاظت ہو رہی ہے. تو ایک شخص اگر نیک بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد کے مال کی حفاظت فرماتے ہیں. اور صرف اس کی اولاد کی نہیں، اس کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی 7 پشتوں تک اس کی نیکی کا اثر چلتا ہے. نیکی کے اثرات اتنی دور تک مرتب ہوتے ہیں. اسی وجہ سے حضرت محمد ابن منکدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک بندے کی وجہ سے اللہ اس کی اولاد کی، اولاد کے اولاد کی، اس کے گھر والوں کی، اس کے محلے والوں کی حفاظت فرماتے ہیں. ایک نیک آدمی کی برکت سے اڑوس پڑوس کے لوگوں کی، گلی والوں کی، محلے والوں کی تک حفاظت ہوتی ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نیک بندوں کے ذمہ دار ہیں. جب اللہ نیک بندوں کے ذمہ دار ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کی وجہ سے ان کی اولاد کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. اور جب نیک بن جائیں تو اولاد کی ذمہ داری اللہ لے لیں تو پھر اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے ان کا بیمہ، انشورنس، بینک بیلنس، ان کا کیریئر اور ان کے فیوچر کے لیے ان کے اعلیٰ اور بہتر تعلیم اور ان کے ہائر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، ان کی ڈگریوں کے ساتھ ساتھ، دنیاوی اسباب کے ساتھ ساتھ، جب تک ہم اس دینی سبب کو اختیار نہیں کریں گے ہمارے اولاد کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے. ہماری اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے ہمیں دنیاوی ان اسباب کے اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو نیک بنانا ہوگا. اگر ہم نیک بنیں گے تو ہماری یہ خواہش پوری ہوگی کہ ہماری اولاد کا مستقبل بہتر ہو. اگر ہم نیک نہ بنیں تو پھر ہماری اولاد کے مستقبل کے بہتری کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے سے ہر ماں باپ کو یہ سبق دیا ہے کہ ماں باپ خود نیک بنے تو اولاد کی حفاظت ہوگی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ رات میں نوافل پڑھ رہے ہیں، ان کی چھوٹی اولاد پاس میں سوئی ہوئی ہے. جب نماز پڑھتے پڑھتے ان کی نظر ان معصوم چھوٹے بچوں پر پڑتی ہے تو نماز اور لمبی کر دیتے ہیں. صحابی جلیل ہے، نوافل اور لمبی کر دیتے ہیں. لمبی نماز پڑھ کے نماز کے بعد روتے ہوئے فرماتے من اجلک یا بنی، میرے پیارے بیٹے یہ نمازیں تمہارے لیے ہیں. پھر یہ آیت تلاوت فرماتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کہ میں اگر نیک بنوں تو میرے بچوں اس کا اثر تمہیں ملے گا. اور میں نے تمہارے لیے نماز لمبی کر دی.
نماز پڑھتے پڑھتے اولاد کا خیال آتا. حضرت سعید ابن مسیب سید التابعین ہے رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں انی لاصلی فاذکر ولدی فازید فی صلاتی، کہ میں نماز پڑھتا ہوں مجھے میرے بچے یاد آتے ہیں تو میں نمازیں لمبی کر دیتا ہوں. نماز میں جب اولاد کی یاد آتی ہے تو نماز میں لمبی کر دیتا ہوں. قیام طویل ہو گیا، رکوع لمبا ہو گیا، سجدے لمبے ہو گئے، نماز میں اور دل لگتا ہے تاکہ میری اس نیکی کی وجہ سے میری اولاد، معصوم بچے، میرے کمزور بچے، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے. سید التابعین حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جو راستہ بتلایا ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرنا، گناہوں سے بچنا، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، حسن اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آنا، صبر، تحمل، اچھے اخلاق، حسن سلوک، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، انہی نیک اخلاق اور نیکیوں اور عبادت اور پرہیزگاری کی وجہ سے اللہ نے ضمانت دی ہے کہ ہماری اولاد کا مستقبل بہتر سے بہتر ہوگا، ان کی دنیا بھی سنورے گی، ان کی آخرت بھی سدھرے گی. اللہ ہمیں عمل کی